بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے کی جانب سے اللہ والوں کے لیے۔ سچائی دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ ہمیں اس کے مصرف کے بارے میں کفایت شاری سے کام لینا چاہیے۔ جب تک میں نے چند آدمیوں کا پوسٹ مارٹم ہوتے نہیں دیکھا، مجھے یہ یقین نہیں آیا کہ بدصورت ترین انسانوں کی آنتیں بھی خوبصورت ترین آدمیوں کی آنتوں کی طرح ہو سکتی ہیں۔ انسان پاگل نہ ہو تو غرور کے علاوہ اس کی ہر بیماری کا علاج ممکن ہے۔ قرض کے دریا میں اترنے سے پہلے اپنی اجرت میں اضافہ کر لیجئے۔ مزاح سے محروم کو دنیا میں کھانا کھانے کے سوا کیا کام باقی رہ جاتا ہے؟ کامیابی کا دار و مدار آپ کی محنت یا دوسروں کی جہالت پر ہے۔ اسد اپنے آپ سے زیادہ محبت کی پیداوار ہے۔ آپ کی کامیابی میں کوئی ایسی چیز ضرور ہے جس سے آپ کے بہترین دوست بھی ناخوش ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بے وقوف پر یقین، اعتماد شک و شبہ میں گرے رہتے ہیں۔ حقائق بے حد تلخ ہے، البتہ اعداد و شمار میں کچھ شیرینی موجود ہے۔ دقیانوسی مدبر وہ ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ پہلی خرابیاں ہی موجود رہیں، لیکن آزاد خیال اور زمانہ حال کا مدبر چاہتا ہے کہ نئی خرابیاں پرانی خرابیوں کی جگہ لے لیں۔ باتیں اکثر کیجئے لیکن انہیں طول نہ دیجئے، کیونکہ اس طرح آپ دوسروں کو محفوظ نہیں کریں گے تو اکتاہٹ کا موجب بھی نہیں بنیں گے۔ تعلیم قابل قدر ہے لیکن اس سے کوئی ٹھوس نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ یہ انسان کو بولنا سکھاتی ہے لیکن یہ سبق نہیں دیتی کہ کب اور کتنی دیر بولنا چاہیے۔ نغمہ ایک ایسا لائسنس یافتہ ذریعہ ہے جس سے پبلک میں ایک ایسی فحش باتیں کہی جا سکتی ہیں جو کسی اور ذریعے سے کہنی مشکل ہے۔ تنہائی کردار کے علاوہ ہر چیز دے سکتی ہے۔ مجھے تنہائی سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ملا۔ سوسائٹی دو قسم کے لوگوں کا مجموعہ ہے۔ اولا وہ لوگ جنہیں بھوک کم ہوتی ہے لیکن ان کے پاس سامان خورد و نوش وافر ہوتا ہے۔ ثانیہ وہ لوگ جنہیں بھوک زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کے پاس سامان خورد و نوش کم ہوتا ہے۔ ایک شخص کی اس دنیا میں دلچسپی اس کے ذاتی مفاد تک ہی محدود ہے۔ سوسائٹی مذہب خانہ بدوش لوگوں کا گروہ ہے۔ یہ دو قبیلوں کا مجموعہ ہے، اول ستانے والے، دوم ستائے ہوئے۔ قسمت کے متعلق یہی بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ یہ تغیر پذیر ہے۔ زندگی ایک مرض ہے۔ دو شخصوں میں جو فرق ہے وہ صرف مرض کے درجے کا ہی ہے۔ انسانی زندگی میں قسمت کا بہت عمل دخل ہے۔ جو شخص خود کو حوادث زمانہ سے محفوظ سمجھتا ہے وہ خوابوں کی دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ جو شخص صرف عقل مند ہی ہے قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ جج قانون کا ایک ایسا طالب علم ہے جو اپنے امتحان کے پرچے خود مارک کرتا ہے۔ میں بڑی آسانی سے سقراط کو سکندر خیال کر سکتا ہوں لیکن سکندر کو سقراط خیال ہرگز تصور نہیں کر سکتا۔ صرف عدم خلوص ہی ایک ایسی چیز ہے
جس سے ہم اپنی شخصیتوں کو عظمت بخش سکتے ہیں۔ زندگی ایک ایسے شعلے کی مانند ہے جو ہمیشہ جلتا رہتا ہے۔ ہر بچے کی پیدائش اس کی گڑھتی ہوئی حرارت کو بحال کرتی رہتی ہے۔ کسی ہیلے قلم نے بھی حصول دولت کے علاوہ کسی اور مقصد کے پیش نظر کچھ نہیں لکھا۔